بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 14 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں جانے والے پاکستانی بھائی اور اسی طرح سے انڈین افراد بھی وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی لگی ہے اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ دوستو، آپ تمام حضرات تو سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے اس اعلامیے کے منتظر ہیں کہ کب انٹرنیشنل پروازوں پر سعودی حکومت کی جانب سے پابندی ختم کی جاتی ہے، اس کا ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں، مگر انڈیا اور پاکستان سے خصوصی طور پر پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایک نیا اعلامیہ بھی سامنے آنے لگا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے وبائی مرض کرونا کے مثبت کیسز پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ تمام صوبے وبا کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سختی سے اور فوری اقدامات کریں۔ ہفتے کے روز وفاقی وزیر نے بتایا کہ اہم اجلاس کے ذریعے وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر بلکہ تیسری لہر کے پھیلاؤ کے سدباب کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان اہم اقدامات کر رہی ہے، جس میں دیگر ممالک سے انٹرنیشنل پروازوں کی بندش کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نئی قسم کے جراثیم جو کہ جنوبی افریقہ اور برازیل سے آئے ہیں کافی تیزی سے مختلف ایریاز میں پھیل رہے ہیں۔ ملک میں وبائی مرض کرونا کے مثبت کیسز میں 5% سے 6% اضافہ ہو گیا ہے۔ پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بڑے شہروں میں کافی زیادہ کیسز آئے ہیں۔ اس بنا پر مختلف علاقوں میں باقاعدہ لاک ڈاؤن بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور دیگر علاقوں میں غور کیا جا رہا ہے۔ 10 مارچ سے 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین مہم میں شریک کیا گیا ہے۔ تمام شہریوں سے کہا گیا ہے کہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حکومت پاکستان خود انٹرنیشنل پروازیں بند کرنے کی جانب گامزن ہے۔ انڈیا نے بھی کچھ پچھلے عرصے سے یہی صورتحال اڈاپٹ کر رکھی ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ 70 سالہ پرانا کفیل سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سعودی حکومت کا ایک زبردست قسم کا اقدام ہے جسے پوری دنیا تعریف کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ غیر ملکی افراد آزادانہ طریقے سے اپنے ملکوں میں آ جا سکیں گے، نہ ان کا کوئی اب حروب لگائے گا، نہ ان کو فائنل ایگزٹ زبردستی بھیجے گا، نہ ان کی کوئی تنخواہ روک سکے گا اور نہ ہی انشاءاللہ ان کے لیے اب کوئی چھٹی کا مسئلہ بنائے گا۔ اپنی فیملی کے وزٹ ویزے بھی وہ آسانی سے نکلوا سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی حکومت کے یہ اختیارات غیر ملکی افراد کو کمپنیوں کے ذریعے منتقل کرنا بہت بڑا اقدام ہے، جس کی حقیقتاً جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھیں جس میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے پہلے سے حروب لگے تھے، کیونکہ آزاد ویزوں کے کانسیپٹ دے کر جب مختلف ایجنٹ غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں بھیجتے ہیں تو سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی افراد مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں اور ان کے کفیل کمپنیاں ان کا حروب لگا دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ ایسے افراد جن کے پہلے سے حروب لگ چکے ہیں، اتوار 14 مارچ سے ان پر نئے قوانین کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی پہلے کفیل اور کمپنیوں سے لازماً انہیں حروب کینسل کروانا ہوگا، نئے قوانین ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔
نئے نظام کے تحت تجارتی مینوں پر کوئی بھی کفیل اور کمپنی ویسے تو یہ اب موجود ہی نہیں ہوں گے کسی بھی غیر ملکی کا حروب نہیں لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں گھریلو ملازمین کے لیے 14 مارچ سے جو نظام ابھی آیا ہے یہ ان کے لیے نہیں، کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ غیر ملکی افراد جو گھریلو ملازمین کے طور پر مزروں میں ڈرائیور حضرات، خانسامہ یا نرس وغیرہ کے طور پر، خدامہ کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ بھی کہیں یہ سمجھیں کہ یہ قوانین ان کے لیے ہیں۔ سعودی حکومت نے یہ تجارتی معنی یعنی گھریلو ملازمین کے علاوہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے قوانین جاری کیے ہیں۔ جن کے پرانے حروب لگے تھے وہ اسی طرح برقرار ہیں، نئے حروب انشاءاللہ اب نہیں لگیں گے۔ غیر ملکی افراد اپنے کانٹریکٹ پیپرز یا جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اس پر نظر رکھیں، وہ کمپنیوں سے لازمی سائن کریں۔ سعودی انجینئرنگ کونسل نے کہا کہ 2020 کے دوران انجینئرز کی 725 جعلی ڈگریاں پکڑی گئی ہیں۔ انجینئرنگ کے پیشوں کے قانون سے 2000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں، جبکہ 16,887 سے زیادہ ایسی سرٹیفکیٹ برآمد ہوئے ہیں جنہیں سعودی عرب کے متعلقہ ادارے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سعودی عرب میں 2614 انجینئرنگ کنسلٹنٹ ہے اور ان کے دفاتر سعودی عرب کے 13 علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب میں ٹوٹل رجسٹرڈ انجینئر کی تعداد 1,86,546 کے قریب بنتی ہے، جن کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے، جبکہ رجسٹرڈ ٹیکنیشینز کی تعداد 1,62,410 کے قریب بنتی ہے۔ سعودی انجینئرنگ کونسل نے بتایا کہ 2020 کے دوران جو ریکارڈ پر خلاف ورزیاں آئی ہیں ان افراد کے پاسپورٹ سیز کیے جائیں گے اور انہیں قوانین کا لازمی سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ کونسل کے انسپیکٹرز نے 147 چھاپہ مار کارروائیاں بھی کی ہیں۔ انسپیکٹرز کمیٹی خلاف ورزی پر ایک یا ایک سے زیادہ سزائیں بھی دے سکتی ہے۔ وارننگ لیٹر جاری کیے جاتے ہیں، 6 ماہ تک پیشے سے معطل کیا جاتا ہے، 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ اور لائسنس منسوخ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور خاص طور پر پروفیشنل ایسے ٹیکنیشینز اور انجینئرز کے لیول پر وہ کام کرتے ہیں، لازمی طور پر ان کی ڈگری اور سرٹیفکیٹس اب ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد ہی ویریفائی ہوں گے۔ نئے آنے والے افراد کو سعودی عرب میں آنے کے لیے ویزا پروسیس کرنے سے پہلے انٹرنیشنل لیول کا ٹیسٹ دینا ہوگا، اس کے بعد ان کا ویزا سٹیمپ ہوگا۔ سعودی عرب میں قوانین میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جس کو اب تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی جان لیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ اتوار کو مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرد و غبار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام لوگ ہی پچھلے کئی دنوں سے گرد و غبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو گرد و غبار کا سلسلہ مشرقی ریجن اور ریاض سے ہوتا ہوا نجران، عسیر، البہا اور مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے بعض علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بحر احمر میں ہوا کا رخ کافی زیادہ تیز ہے، اسی بنیاد پر یہ گرد و غبار کا طوفان بھی اٹھ رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں گرد و غبار کی شدت آئندہ 24 گھنٹوں میں کمی کی جانب جائے گی۔ کچھ علاقوں میں گرد و غبار سے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جس میں ریاض سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے۔ حرمین ٹرین کی انتظامیہ نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ پیر سے حرمین ٹرین کے لیے آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ بدھ 31 مارچ سے ٹرین دوبارہ چلنے لگے گی۔ یاد رہے 21 مارچ 2020 کو نئے وبائی مرض کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سروس معطل کی گئی تھی۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل پروازیں جاری ہونے سے پہلے ٹرین کا چلنا ایک اچھی خبر ہے۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل پروازوں کی خبر بھی
اسی طرح سے آپ تمام بھائی بہت جلد سنیں گے۔ حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے مسافروں سے کہا کہ وہ آئندہ پیر سے آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آمد و رفت کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین ٹرین کا منصوبہ مشرق وسطی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا اور دنیا بھر میں چھٹا کامیاب منصوبہ ہے۔ سعودی حکومت کا ماسک پہننے کے بارے میں ایک نیا اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی افراد جو کہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین اس وقت حاصل کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ہر چھوٹے بڑے علاقے میں ویکسین کی سہولت اس وقت موجود ہے۔ فری میں یہ سہولت تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو 3 ایپس کے ذریعے رجسٹرڈ ہونے کے بعد دی جا رہی ہے۔ وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جنہوں نے اس ویکسین کو حاصل کر لیا ہے ماسک کی پابندی لازمی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ماسک پہننا چھوڑ دیں کہ انہوں نے ویکسین لگا لی ہے یا انہیں مل گئی ہے، اس کے بعد ماسک پہننا ضروری ہے تاکہ وبائی مرض کرونا کی سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل درآمد کیا جا سکے اور اسے مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ سعودی عرب کے اہم شمالی علاقے حائل میں ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے فخریہ طور پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ بہت زیادہ بڑی رقم ریال کی دکھا رہے تھے۔ سعودی پولیس نے بتایا کہ سعودی عرب میں قانون ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی بھی مقامی شہری کے نام سے اپنا کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ افغانی اور پاکستانی افراد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ان کے پاس بہت بڑی رقم دکھائی جا رہی تھی، جس پر وہ فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ یہ تمام کا تمام انہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے پیسہ کمایا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے۔ وزارت تجارت اور سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان غیر ملکی افراد جن کا تعلق افغانستان اور پاکستان سے ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ حائل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ایک پاکستانی اور افغانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس 21,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے نمائش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ رقم دکھائی تھی۔ یہ تجارتی پردہ پوشی کے زمرے میں آتا ہے جس پر انہیں گرفتار کر کے تمام رقم ضبط کی گئی ہے اور پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔